سورة الرعد آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ تھا کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے. اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ تھا، سورج اور چاند کا تذکرہ تھا. آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے زمین پر پہاڑ، نہریں اور پھر ہر قسم کے پھل، نباتات، کھیتیاں، انگور اور کھجور، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سوچ و بچار رکھتے ہیں، جو لوگ دماغ کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ان تمام اشیاء کے اندر بہت ساری نشانیاں پوشیدہ ہیں، جن کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بنایا تو کتنا پیارا بنایا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، پھر نہریں اور ہر قسم کے پھل. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت دیکھنی ہو تو صرف اس چیز کو دیکھ لو کہ زمین کی مٹی کا کوئی ذائقہ نہیں، اور جب آسمان سے میں پانی برساتا ہوں پانی کا بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ پانی بھی ایک جیسا اور مٹی بھی ایک جیسی. لیکن اس زمین پر اس مٹی سے جو اگتا ہے ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے. ایک درخت کے اوپر مالٹا لگا ہوا ہے، بڑا میٹھا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ یعنی کہ پتوں کے ساتھ پتے ملے ہوئے. لیموں کا درخت ہے، وہ بڑا کھٹا ہے، ساتھ ہی انار لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی انگور لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی کھجوروں کے باغات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کو پانی ایک ہی ملتا ہے، زمین کا ذائقہ ایک ہی جیسا ہے، ان سب کے ذائقے مختلف ہیں، تو آخر ان کو مختلف ذائقے کون دیتا ہے؟ کیا ان کے اپنے بس کی بات ہے؟ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے،
جس نے ان تمام چیزوں کو اکیلے پیدا فرمایا. اللہ کے بغیر ان میں سے کوئی چیز کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا. سب کچھ کا خالق اللہ ہے. ان تمام چیزوں کو مختلف ذائقے اور مختلف رنگ، خوبصورت رنگ اور بہترین ذائقے اللہ ہی دینے والے ہیں. تو یوں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کی گہرائی میں جانے سے. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو کھینچا، وجعل فیہا رواسیا، اور رکھ دیے اس کے اوپر پہاڑ، بڑے بوجھل بڑے وزنی پہاڑ، وانہارا، اور نہریں رکھ دی، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین، اللہ نے ان پھلوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے رکھے ہیں، نر اور مادہ. کھجور ہے تو وہ نر اور مادہ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے پھول ہیں، بہت سارے پھل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ زوجین اثنین، ہم نے ان کو جوڑا جوڑا بنایا. جیسے انسان کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے، مرد عورت، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت سے ان سے آگے پھر انسانوں کو پھیلاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں. اکیلے مرد بچے پیدا نہیں کر سکتے، نہ اکیلی عورتیں. تو ایسے ہی کھجور اگر صرف نر ہے تو اس کے اوپر پھل نہیں آئے گا. اگر مادہ ہے، الگ ہے، اکیلی کھڑی ہوئی ہے، تو کوئی پھل نہیں آئے گا. کھجوروں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں، ان کا آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیج دیتا ہے. وہ ایک پرندہ ایک جگہ جاتا ہے نر درخت کے اوپر، وہاں سے کوئی چیز وہ اٹھاتا ہے اور جا کر پھر مادہ درخت پر بیٹھتا ہے. ان کا آپس کے اندر اللہ تعالیٰ ملاپ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر مختلف حصے ہیں، مختلف خطے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجوروں کے باغات. صنوان، جو تنے والے ہیں. وغیر صنوان، اور بغیر تنے والے. یعنی کہ ایک درخت ہوتا ہے نا کھجور کا، تو نیچے سے ایک ہوتا ہے، اوپر جا کے دو ہو جاتے ہیں، اور بعض صرف اکیلا ایک ہی سیدھے اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کو تم دیکھو. یسقا بماء واحد، ان کو پانی پلایا جاتا ہے ایک ہی. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو بعض پر کھانے کے اندر. پانی ایک جیسا، ذائقے الگ الگ. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی. اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی ایک زمین کو دیکھ لو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، جس نے یہ بہترین فرش بچھا دیا، زمین کو کھینچ کے ایسے رکھ دیا. یہ زمین گول ہے، لیکن پوری دنیا پھر لو، کہیں سے گول نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی ہے کہ اسی ایک سائڈ کے اوپر ہم سب کے سب پھر رہے ہیں، پوری دنیا آباد ہے. کوئی نیچے والی سائڈ کسی کو نظر آ سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی زمین، اور یہ جو سورج ہے یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے.
13 लाख गुना। अब ये जमीन इतनी बड़ी है تو سورج کتنا بڑا، پھر اس کا خالق کتنا بڑا جس کی یہ مخلوق ہے، اور بے شمار بڑے بڑے سیارے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کتنے ہیں، یہ کب سے ہیں، ان کا حجم کتنا ہے، زمین سے ان کا فاصلہ کتنا ہے، بس تھوڑی تھوڑی معلومات سائنسدانوں کو ملتی رہتی ہیں، بس وہ پھر اس کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بہت سالوں کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی یوں نہیں تھا یوں تھا۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت دیکھنی ہو، میری زمین کو دیکھو، یہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو بچھایا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو کیسے پیدا فرمایا؟ یہ پانی ہے زمین کے نیچے نا، پانی کے اوپر زمین کو ایسے بچھا دیا، یوں ایسے پھیلا دیا، اور پوری کی پوری روئے زمین، اس کا جو درمیانی حصہ ہے خانہ کعبہ، جس طریقے سے انسان کے درمیان میں ناف ہے، آدھا جسم اوپر ہے آدھا نیچے ہے، اسی طریقے سے جیسے انسان کے ناف اس کے درمیان میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے یہ زمین کے ناف ہے۔ اب یہ زمین جب پیدا ہو گئی، نیچے جو پانی تھا تو ہلنا شروع ہو گئی۔ جب یہ ہلنا شروع ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، والجبال اوتادا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کی بلندیوں تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے، اتنے اونچے پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری میخیں ہیں، والجبال اوتادا، اور فرمایا کہ ہم نے یہ کیوں پہاڑ رکھے؟ تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس ایک کاغذ ہو بڑا، یعنی کہ وہ 1 میٹر کا لگا لو، یا یہ کہ 1 میٹر کا کپڑا لگا لو، وہ ہم ایک جگہ پر رکھتے ہیں، اوپر سے پنکھا بھی چل رہا ہے، اب وہ ادھر سے ہل جاتا ہے، ادھر سے اس کو پکڑتے ہیں، ادھر سے ہل جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی میخ لے کے نا، چھوٹا سا کیل لے کے ایک جگہ پر اس کو لگا دیتے ہیں، ادھر سے تو ہوگی تسلی، پھر اس کے بعد جہاں ہم بہتر سمجھتے ہیں ادھر بھی ایک لگا لو، ادھر بھی لگا لیا، پھر کہتے ہیں درمیان میں بھی ایک لگا دو، بس اب نہیں ہلے گا یہ۔ جیسے ایک انسان کمزور ہے، جو اس کے پاس چیز ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے، اس کی میخیں بھی چھوٹی سی ہیں، تو اللہ نے پوری کی پوری زمین کو ایک جگہ پر پکا کرنا تھا کہ ہلے نہیں۔ اگر یہ ہلتی انسان اس کے اوپر چل سکتا تھا؟ اچانک گرے پڑے ہوتے۔ اچھا انسان تو انسان، کوئی گھر ایک جگہ پر قائم رہ سکتا تھا؟ اگر وہ ہلتی رہتی، کوئی بندہ بلڈنگ بناتا، وہ بھائی جھوپڑیاں ٹھیک ہیں بھائی، گھر بنایا کہ کل فلانے کا گر گیا، اس کا بھی گر گیا، اور بنانے سے پہلے تو گرنا شروع ہو جاتے، تو اس زمین سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو جاتا۔ نہ کوئی اس کے اوپر محل بنتا، نہ اللہ کے گھر بنتے، نہ مسجد ہوتی، نہ خانہ کعبہ ہوتا، نہ لوگوں کے یہ بازار کاروبار دکانیں، کچھ بھی نہ ہوتا، اور انسان مضطرب ہوتا، بے چین، چل رہا، گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، وہ فلانے کو چوٹ لگ گئی، آج وہ زمین زیادہ ہل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے زمین کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اس زمین سے انسان فائدہ اٹھائے، اور تبھی ممکن ہے جب ایک جگہ یہ ٹک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میخیں لگائی۔ اللہ کی میخیں دیکھو، یہ پہاڑ میخیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا نا، جیسے ہمارے سامنے اگر 1 میٹر کا ایک کپڑا ہو یا کاغذ ہو تو ہمارے سامنے ہے، یہاں لگا دو، یہاں لگا دو، یہ ساری کی ساری زمین جو اتنی بڑی ہے کہ اس کی انتہا تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کے سامنے 1 میٹر سے بھی کم ہے، یہ ساتھ اتنی سی پڑی، یہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہاں ایک کیل لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا، ایک یہاں، جہاں بہتر سمجھا کہ یہاں لگانا چاہیے، یہاں لگانا چاہیے۔ اللہ کی یہ کیل ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور جب اللہ نے یہ پہاڑ اس کے اوپر رکھے، اس کے بعد پھر زمین ایک جگہ ٹک گئی، اس کے بعد پھر نہیں ہلی۔ اور دیکھ لو جب کبھی زلزلہ آتا ہے، یہی زمین حرکت کرتی ہے، ساری زمین نہیں، ایک حصہ، ایک
علاقے کے اندر، مخصوص علاقے کے اندر، اور وہ یہ نہیں کہ 2-4 منٹ کی کہانی ہوتی ہے، 20 سیکنڈ، زلزلہ آیا کتنی دیر، 10 سیکنڈ، یہ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ سے کم، اسی کے اندر کتنا نقصان ہو گیا، اتنی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، اتنے بندے مر گئے، اتنی اموات ہو گئی. اور خدا نہ خاصہ اگر یہ 1 منٹ یا 2 منٹ مسلسل ہلنا شروع کر دے، کوئی بچے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی اتنی بڑی نشانی تمہیں نظر نہیں آتی، میری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تمہیں، تم مجھے نہیں پہچانتے، میری قدرت پر ایمان نہیں لاتے کہ میری زمین کتنی پیاری ہے اور اس کا قرار کتنا پیارا ہے، میری میخیں کتنی پیاری ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانی ہے. ایک چیز میں غور و فکر کرو تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کسی مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں. وہ انہارا، یہ نہری نظام، پانی کا نظام کتنا پیارا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری قدرت کی نشانی. یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں. اگر ایک پانی جتنا ہر بندہ اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سپرد کر دیتا کہ میرے بندے تیری عمر ہے 70 سال، تیری عمر ہے 100 سال، تیری عمر ہے 30 سال، تو نے زندگی بھر اتنا پانی استعمال کرنا ہے، یہ لے، اس کو سنبھال کے رکھ، تو جانے اور تیرا کام جانے، بس یہ ہم نے تو یہ ایک دم اکٹھا پانی دے دیا ہے. انسان اس پانی کو سنبھال سکتے تھے؟ کتنا پانی استعمال کرتے، کتنا پانی استعمال کر چکے، نہ جانے کتنا کریں گے اور کتنا کرتے ہیں ہم. لیکن جتنا پانی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم تو بڑے کمزور ہو، اگر اس پانی کے چکر میں پڑ گیا تو نمازیں کہاں سے پڑھو گے، اور تم بچوں کی روزی کے لیے گھر سے کیسے نکلو گے؟ وہ تو پانی کے چکر میں، ایک گھر میں جو 10 بندے ہیں، 10 بندوں کا پانی وہ تو پورا دریا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گھر میں 10 بندے ہیں اور 70 سال لگاؤ عمر، 100 سال نہ لگاؤ، 70 سال کے لگا لو، 70 سال کا پانی 10 بندوں کا پورا دریا نہیں بنے گا. تو ہر گھر میں جو دریا ہوتا ہے وہ رکھتے کہاں اس کو؟ اللہ فرماتے میرے بندوں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ زمین کے اندر میں نے اس کو سٹور کر دیا، بس یہ کہ جتنا تمہیں ضرورت ہو اس کے اندر سے تم نکالتے رہو، استعمال کرتے رہو، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ بھی تو نہیں ہے کتنا پانی نیچے، بس بٹن چلایا، آج کل تو موٹریں چلتی ہیں نا، بٹن چلاؤ استعمال کرنا شروع کر دو، ٹینکی بھر گئی جی بند کر دو جی، پھر ختم ہو گئی پھر چلا دو جی، پوری زندگی ایک ہی کھیل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پریشان بھی نہیں کرتا کہ میرے بندے بس کر دے، تو بٹن چلا کے بھول ہی جاتا ہے کتنا پانی استعمال کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جتنا دل کرے استعمال کر. اور پھر یہ جو انہارا، یہ جو نہری نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ذاتی، ایک ہوتا ہے نا جو ایک انسانوں کی بنے ہوئے نہریں ہیں، یہ جو اللہ کا نظام ہے جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، یہ وہ ہے جس طریقے سے آج کل کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے نا، ابھی برف باری ہو رہی ہے، وہاں پر یہ پانی ذخیرہ ہو رہا ہے، یہ پانی سٹاک ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جب چاہت ہوگی موسم اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ موسم کو تبدیل کرے گا. اس کے بعد پھر سورج کی ڈیوٹی ہوگی کہ اب تو اس برف کو ختم کر، اس کو پگھلا کے اس کو پانی کر. اب پانی کہاں؟ مری کے اندر، ناران کاغان کے اندر، اور منصیرہ ہزارہ ایبٹباد کے اندر، یعنی کہاں جو پہاڑی علاقے ہیں، جو اونچے علاقے ہیں، اب وہاں پر وہ برف تھی. سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پانی بناؤ، وہ پانی بنا اور پھر وہ پہاڑوں کے اندر چشموں کی شکل اختیار کر لیا. وہ چشمے پھر آتے ہیں دریاؤں کے اندر، دریاؤں سے پھر نہریں نکلتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک نظام ہے، انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. اب پانی سٹاک اللہ نے کہاں پہ کیا؟ پہاڑوں کے اوپر. اور پھر جب وہاں سے چلتے 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 وہ دریا سندھ میں پہنچ گیا، فلاں دریا کے اندر پہنچ گیا، اس سے پھر ہم پی رہے ہیں، پھر ہماری زمینیں سیراب ہو رہی ہیں. یعنی کہ کون سا صوبہ، چوتھا صوبہ وہاں جا کر وہ پانی استعمال ہو رہا ہے، اور کون سی جگہ پر وہ برف بنی تھی. تو اسی ایک چیز کے اندر انسان غور و فکر کرے
تو بے ساختہ زبان سے ایک ہی بات نکلے گی نا، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہ تیرے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم کہاں اس پانی کو سنبھال سکتے تھے؟ ایک پانی ہی انسان نہیں سنبھال سکتا۔ اور دعوے دیکھو اس کی ڈینگیں دیکھ کیسے مارتا ہے، میں یوں کر دوں گا، یہ تو میں ہوں کہ نظام چل رہا ہے، جس میں مر گیا تو لگ پتہ جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ بڑے بڑے فن خان ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی بڑکیں مارنے والے ہم چلا رہے ہیں، وہ کب کے مر گئے ہیں۔ یہ نظام ختم ہوگی، پہلے سے زیادہ اچھا ہوگی، ہم مر جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ اس کو پھر آگے چلائے گا، جب تک اس کی چاہت ہے اس نے اس کو چلانا ہے، جب وہ چاہے گا پھر اس کو ختم کرے گا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہر قسم کے پھل ہیں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ان پھلوں کے اندر بھی تو دیکھو ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا۔ اب یہ چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بکری بکرا یہ دونوں نر مادہ ہیں تو آگے بچے پیدا ہوں گے، مرد عورت ہے تو آگے بچے پیدا ہوں گے، اونٹنی اونٹ ہیں، اسی طریقے سے جو بھی جانور ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پھل ہیں ان کے اندر بھی یہ نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کا ملاپ کہاں سے ہو گیا؟ بھی جب کھجور نر مادہ ہے، دیکھی گئی ہے نا، باقی چیزوں میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کھجوروں کے اندر کہتے ہیں جی اس پہ پھل نہیں لگتا، یہ نر ہے، کہتے ہیں نا یہ نر ہے اس لیے اس کے اور پھل نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ان درختوں کے اندر، ان پھلوں کے اندر بھی سسٹم رکھ دیا ہے نر و مادہ کا، اور اس کے ساتھ ان کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، ان کے اندر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یغشی اللیل النہار، فرمایا کہ رات اور دن کا نظام اس کا بھی میں ہی مالک ہوں۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دے، لمبا کر دے، اتنا لمبا کرے قیامت تک لے جائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون الہ ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے کے آ سکے۔ اور فرمایا کہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس دن کو لمبا کر دے، دن جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون ہے، کوئی ہے ایسا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو رات لے جس کے اندر تم سکون کر سکو، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ رات ہے تو بات ہے، رات نہ ہوتی تو بات نہ ہوتی۔ انسان صبح سے اٹھتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، کرتے 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 اس وقت رات کے وقت انسان کہتا ہے جی بس تھک گیا، آج تو ہڈیوں کے اندر بھی بڑا درد ہو، سر میں درد ہو رہا ہے، آج تو جسم میرا ایسے بس چورو چور ہو گیا، بڑے برا حال ہے۔ پھر رات آتی ہے، سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ساری باتیں ختم۔ رات ہے تو بات ہے، اگر یہ رات نہ ہوتی تو انسان کب تک چلتا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد چھٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے دن کو پیدا فرمایا، رات کو پیدا فرمایا، دن کے اندر کام کرو۔ انسانی فطرت ہے، گھروں میں سوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ یار لائٹیں بند کر دو، انسانی فطرت ہے نا بھئی، زیادہ لائٹ کے اندر نیند نہیں آتی، ہو تو بس تھوڑی سی ہو، زیادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، فطرت کے عین مطابق انسان دن کو کام کرتا ہے، اس کو زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، سورج کو مقرر فرما دیا۔ اب جیسے جیسے انسان تھکنا شروع ہو گیا، رات کا ٹائم ہو گیا، سورج کو چھٹی پر بھیج دیا، چلو جاؤ، اب ان کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوئیں گے کیسے بیچارے، اب ان کو اندھیرے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو تاریک بناتا ہے، اندھیرے والا بناتا ہے، پھر انسان بہترین سو جاتا ہے، ایک نا ماحول بن جاتا ہے نا، اللہ کی طرف سے ماحول بن جاتا ہے۔ پھر ساری جب سورج چلا گیا گویا کہ لائٹیں بند ہونا شروع ہو گئی، لائٹیں بند ہو گئی، بس آرام کرو۔ اور رات کی نیند کا اپنا ہی مزہ ہے، جن لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دن کو سارا دن ان کو سلا دو بیچ کے سوتے رہے، لیکن نیند پوری نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں اترتی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رات ہے،
رات صرف اور صرف سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے رات دی اور رات کے اندر وہ سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، بغیر نشے کے، بغیر کسی گولی کے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، ہر قسم کے پھلوں کے اندر، ان کے جوڑا جوڑا ہونے کے اندر، رات دن کے نظام کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے، رات اور دن کا کتنا پیارا نظام ہے، اتنی پیاری رات، اتنا پیارا دن، تو ان کا بنانے والا کتنا پیارا ہوگا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات دن آپس کے اندر ان کے خلط ملط ہو جائیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ مقررہ وقت، ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہے۔ پورے سال کا آج کل یہ دہمی نقشے بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں پوری زندگی کے اندر ان کا اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک دن، آج مثال کے طور پر، آج کیا تاریخ ہے؟ 24 جنوری ہے نا، تو 24 جنوری کو آج نقشے پر جو طلوع غروب کے اوقات ہیں، اگلے سال اسی تاریخ کو بالکل ایسے ہی ہو، کوئی تبدیلی نہیں۔ جب سے نظام بنا ایسے ہی چل رہا ہے۔ ان کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، فرمایا کہ زمین کے اندر مختلف خطے ہیں، مختلف خطے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے زمین کے اندر مختلف خطے ہیں نا، کہیں پر پتھریلی زمین ہے تو کہیں پر نرم زمین ہے، تو کہیں پر جو مٹی ہے اس کا رنگ سرخ ہے، سرخ مٹی، کہیں پر کالی ہے، کہیں پر سفید ہے، ہر قسم کی مٹی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مختلف جگہوں کی مٹی لے کے آؤ۔ وہ مٹی مختلف جگہوں کی تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کی جو آگے اولاد، جو نسل چلی ہے، ان کے بھی رنگ مختلف، جیسے مٹی کے رنگ مختلف تھے ایسے ہی بندوں کے رنگ مختلف۔ آپ ادھر چلے جائے روس، افغانستان، یہ سرخ رنگ کے لوگ ہیں، سرخ ہیں۔ مغرب میں چلے جاؤ بالکل سفید۔ ہمارے ملک کے اندر گندمی رنگ، افریقہ میں چلے جاؤ بالکل کالے۔ یعنی کہ جیسی مٹی کی تاثیر تھی ویسے جو نا بندوں کے رنگ۔ اچھا، پھر جیسے مٹی کہیں پتھریلی سخت تھی، کہیں پر بندے بڑے سخت ہیں، کہیں پر نرم تھی، بندے بڑے نرم طبیعت کے۔ ظاہر خمیر تو وہی مٹی تھی نا، جس خمیر سے بنایا گیا اس کے اثرات تو ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر مختلف خطے ہیں، مٹی مختلف قسم کی ہے۔ پھر وہاں پر باغات ہیں انگوروں کے، مختلف کھیتیاں ہیں، پھر کھجوروں کے باغات ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھو، یسقا بماء واحد، پانی ایک ہی آتا ہے۔ بارش آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ لیمو کے لیے الگ آ رہی ہے، انار کے لیے الگ آ رہی ہے، مالٹے کے لیے الگ آ رہی ہے، آم کے لیے الگ آ رہی ہے، نہیں، ایک ہی پانی ہے جہاں بھی بارش آ رہی ہے، پانی ایک۔ نیچے جو مٹی ہے اس مٹی کو بے شک چکھ کے دیکھ لو، کوئی ذکر نہیں، لیکن اس سے جو پودے پھل پھول نکل رہے ہیں ان کے ذکر دیکھو۔ فرمایا کہ نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ہم نے مختلف بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کوئی چیز کھٹی ہے، کوئی تو بہت ہی کھٹی ہے، کوئی بہت ہی میٹھی ہے۔ فرمایا کہ پانی ایک جیسا لیکن ذائقے ایک جیسے نہیں ہے۔ تو اسی ایک بات کے اندر بھی اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی کہ یہ پانی سے ذائقے نہیں بنتے، زمین سے نہیں بنتے، اللہ کے امر سے بنتے، اللہ کی قدرت سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت ہے جس نے یہ سارا کا سارا نظام اور بہت پیارا نظام پیدا فرمایا اور اس کو چلایا جیسے چاہا۔ وہ خود کتنا پیارا ہے، کتنی قدرت کا مالک ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بس اسی کے ساتھ دل لگا لے، اسی کی محبت اپنے دل کے اندر سمائے۔ اتنا پیارا، اتنا رحیم کریم رب جو کہ ہر بندے کی ہر ضرورت کو سمجھتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ آج تو دل چاہ رہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، اللہ فرماتے کہ بس اتنی سی چیز مانگنی تھی، یہ لے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اچھا آج تو کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جس کا اللہ سے پیار ہو جاتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. یقین جانیے, میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک دفعہ زبان سے نکال دے کہ فلاں چیز کھانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور اس کے لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چیز کیسے ملے گی, اللہ کھلاتا ہے. بہت پرانی بات ہے, بہت عرصہ گزر چکا ہے, میں اس مدرسے کے اندر پڑھا کرتا تھا. ایک بزرگ آئے, مجھے آج تک یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے. اس وقت میری عمر بمشکل 11 سال ہوگی. تو بزرگ تھے اور اس وقت وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے. ابھی تک وہ چھپی نہیں تھی, یعنی کہ اس کو اپنے پاس وہ رف لکھ رہے تھے کتاب. تو ہمارے مدرسے کے اندر آئے. تو اس دور کے اندر, اتنی پرانی بات ہے, اس دور کے اندر وہ جو محتمیم صاحب کے بیٹے تھے نا, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ ناشتے کے اندر کیا کھائیں گے. وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی پرانی بات ہے, اس وقت بکر کے اندر کیا سہولت ہو سکتی ہے. تو وہ دریا خان میں آئے ہوئے تھے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے نا فروٹ کیک کھانے ہیں, ناشتے کے اندر میں فروٹ کیک کھاتا ہوں. اس نے کہا تجھے میں کھلاتا ہوں. وہ شرارتی ذہن تھا, تو میں کھلاتا ہوں تجھے. تو ہم یہ بات خود دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے کہ وہ کیا فرمائش کر رہے ہیں اور آگے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کوئی ہرن کا گوشت کھاتا ہوں. جو ان کا ناشتہ تھا سادہ, انہوں نے کہا جی میں تو فروٹ کیک سوال کرتا ہوں, تو بس وہی لے آؤ. اب ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وہ کہنے لگے جی میں ان کو کبھی بھی وہ نہ کھلاؤں. بڑے آ گئے فروٹ کیک کھانے والے, میں تو ان کو بسکٹ کھلا دوں گا, میں ان کو فلاں چیز کھلا دوں گا, وہ کھلاؤں گا, لیکن وہ تو میں نے کھلانا ہی نہیں. حقیقت ہے, میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جب بازار میں گیا نا, تو وہ پورے بازار کو چھان مارا, سوائے فروٹ کیک سے کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. جہاں بھی جاتا تھا بسکٹ تو تیار نہیں ہے, رس دے دو جی, ابھی تک تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا, اس نے کہا اس کا بندوبست کرتا ہوں. اگلی بیکری پہ گیا, اس نے کہا جی بسکٹ چاہیے, بسکٹ تو نہیں آج. نے کہا جو ہڑتال ہے تو کیا بیماری پڑ گئی آج. انہوں نے کہا فروٹ کیک پڑے ہیں, یہ کو تو یہ لے دو. ہر جگہ یہی آئے ہوں آج. تو اس سے کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ والے منہ سے بات نکال دیتے ہیں, اللہ ان کو وہی کھلاتا ہے. اللہ کے ساتھ ہم تعلق بنا کے تو دیکھیں. ہمارا تعلق بنا ہو جو نہیں, جن کا بنا ہوا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے. گھر میں آٹا نہیں ہے, وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھی, اور گھر آ کے پوچھا آٹا ہے, آٹا تو نہیں آیا. اچھا, پھر میرے نفل ٹھیک نہیں ہے. کوئی تو ہمارے جیسا کہتے بس جی یہ تو فضیلت کے لیے بتایا, کون سی کوئی سچی بات تھی, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن وہ یقین کامل والے تھے, انہیں پتا تھا کہ جب اللہ کا نبی فرما رہے ہیں تو حق سچ ہے, اللہ دے گا اور اسی 2 رکعت سے دے گا. جا کے پھر 2 رکعت پڑھی, پھر آ کے پوچھا سنائے کیا ہے جی, کس نے دینا تھا, لا کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے میری نماز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. پھر آ کے پڑھی, جب پھر پڑھی اور پھر جا کے پوچھا سنائے, کہ تو چکی خود بخود چل رہی ہے, آٹا ہی آٹا ہے. اب میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ آٹا آ کہاں سے رہا. جب آٹا زیادہ ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ جو انسان کے اندر ایک حص ہے تجسس کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اب اس کو چیک کیا تو اندر کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا, بتایا جی ایسے ایسی صورتحال ہوئی ہے. فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ اٹھاتے تو وہ چلتی ہی رہتی. تو جس کا یقین بن جائے, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے, اس کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور حقیقت یہ کہ دنیا کے مسئلے کو مسئلے ہیں, مسئلے تو قبر کے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مسئلے تو حشر کے ہیں, مسئلے تو آخرت کے ہیں, جو اصل مسئلے ہیں وہاں جو پھنس جائے گا وہ نہیں بچ سکتا. دنیا کے اندر جتنا بڑا سے بڑا مسئلہ آ جائے نا, اللہ تعالیٰ اس کو نکال ہی دیتا ہے. لیکن آخرت کے مسئلے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ ایک نیکی کم پڑ گئی تو پوری کائنات چھان مارو. ماں کے پاس بھی جاؤ, باپ کے پاس بھی, بہن کے پاس بھی, بیوی کے پاس, بچوں کے پاس, بھائی سب کے پاس جاؤ, لیکن نیکی کوئی نہیں دیتا. یہ قرآن مقدس کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں نیکی کوئی بھی نہیں دے گا. بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر ہم پریشان نہ ہوں, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کی قدرت پر ہم یقین رکھیں,
اور اللہ کی محبت دل میں بسا کے پھر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، سجدے میں لطف بھی آئے گا، اور یہ سجدے ہمارے مسئلے بھی حل کریں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔